ہم نے کن کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہم نے چلنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نقش قدم پہ. نبی کے بعد یہ پہلے امت کے مقتدا اور رہنما ہیں. بعض لوگوں نے اس دور میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں کہ نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہ یہ قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. اب جن پر اللہ کا انعام کیا وہ کون ہیں؟ اب ذرا ان کی دلیل سنیں. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. ادھر آیت کہ ہم ان کے راستے پر چلیں گے جو انعام یافتہ ہیں. انعام یافتہ کون ہے؟ دوسری آیت کہ بنی اسرائیل پر خدا نے نعمت دی تھی لہذا انعام یافتہ ہو گئے، ہمیں اس کے راستے پر چلنا چاہیے. یہاں دو باتیں سمجھیں. پہلی بات یہ کہ جو لفظ قرآن کریم میں ہے انعمت علیہم، ایک نعمت نہیں، انعام یافتہ. ایک ہے خاص نعمت کا ملنا، ایک ہے انعام یافتہ ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، جن کے نقش قدم پر لوگ چلیں. تو انعام یافتہ قرآن نے کسے کہا؟ جس طرح یہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تو نے انعام کیا وہ کون ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت کریں گے یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا اس کے ساتھ ہوگا جس پر خدا نے انعام کیا. اور جن پر خدا نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من. یہاں من بیانیہ ہے، یعنی پہلے وضاحت نہیں کی وہ کون ہے، اب من کے ذریعے وضاحت کی جائے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی، اس طرح بھی کہتے ہیں من، بیان ہو رہا ہے. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام یافتہ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین صحابہ، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین اولیاء. تو قرآن کریم نے انعام کا لفظ بغیر لفظ نعمت کے جو انعام کا لفظ استعمال کیا وہ ان 4 طبقات کے بارے میں. معلوم ہوا کہ جن کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، جن پر خدا نے انعام کیا وہ 4 طبقات ہیں. نمبر 1 نبی، نمبر 2 صحابی، نمبر 3 شہید اور نمبر 4 ولی. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جی بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے. اس ایک نعمت سے وہ انعام یافتہ ہو گئے لہذا ان کے راستے پر چلنا چاہیے. اگر اس طرح بندہ انعام یافتہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کی کتنی آیات موجود ہیں جس میں نعمت کا اللہ ذکر فرماتا ہے میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، تمہیں یہ دی ہے، فلاں کو دی ہے. اس طرح ہر بندہ انعام یافتہ ہوتا چلا جائے گا اور ہم اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے. دیکھیں قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ نے فرد کو نہیں، خاص طبقے کو نہیں، مجموعی خطاب فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے تمہیں ایک نعمت ایسی دی ہے جس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں تم اس کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. مثلا آنکھ ایک نعمت ہے، اس آنکھ میں کتنی نعمتیں ہیں جس سے آنکھ دیکھنا شروع کرتی ہے، جس سے آنکھ ہے، پتلی ہے، پردہ ہے، اندر پانی ہے، اور کتنے کنیکشن اللہ نے رکھے ہیں جس کے لیے انسان دیکھتا ہے. تو کیا معنی کہ جس آدمی کے پاس آنکھ والی نعمت ہے وہ انعام یافتہ ہے، ہم اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں صرف لفظ نعمت کی وجہ سے. اور قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق دو، فبلغن اجلہن، ان کی عدت پوری ہو جائے، فامسکوہن بمعروف او سرحوہن، احسن طریقے سے روکو یا چھوڑو احسن طریقے سے. اب یہ عام خاص طبقے کو نہیں ہے، انسانیت کلمہ کو کوئی خطاب ہو رہا ہے. تو پھر تو ہر بندہ انعام یافتہ ہو گیا. بنی اسرائیل خصوصیت کیا رہ گئی؟
آپ جس کے پیچھے چاہیں چلنا شروع کر دیں، کیوں؟ یہ جی انعام یافتہ ہے۔ چلیں، یہ تو میں ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں جہاں صرف نعمت کی ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان امت محمدیہ ان کو فرما رہے ہیں تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اب اس سے بنی اسرائیل نام یافتہ ہوگے، اس سے حضور کی امت یہ نام یافتہ ہوگی، تو آئندہ والے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک بات یہ ذہن فرمائیں، اور اگر صرف اسی لفظ سے انعام یافتہ مراد لینا ہے کہ جی اللہ کی نعمت ہے، تو پھر امت محمدیہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے نعمت کے ساتھ، ذرا ان لفظوں کو دیکھیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، جہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پانی نہ ملے تیمم کرو۔ یہاں کی کیا ارشاد فرمائی؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے نعمت دی ہے، اور امت محمدیہ کے بارے میں صرف نعمت نہیں، اتمام نعمت، اتمام نعمت۔ اگر صرف نعمت ملنے سے بندہ انعام یافتہ ہوتا ہے تو اتمام نعمت سے تو بڑا انعام یافتہ ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کی بجائے تو پھر اس امت کی بات کرو جو بڑے انعام یافتہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دیکھو آج کے دن ہم نے نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ انہیں یہ نہیں کہا تھا نعمت مکمل کر دی ہے، کیا مطلب کچھ نعمتیں ان کو بھی دی تھیں، لیکن جو نعمت مکمل ہے وہ خدا نے اس امت پر فرمائی ہے۔ تو پھر انعام یافتہ یہ ہوئے نا جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، یا وہ ہوئے جو وہ انعام یافتہ ہوئے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ سمجھا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم میں نبی بھیجے ہیں، من و سلوہ دیا ہے، میں نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، کتاب دی ہے نبی کے واسطہ سے، معجزات تم نے دیکھے ہیں، تمہیں اپنے دور میں لوگوں کا مقتدا بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ اب بنی اسرائیل کا ایک پہلو تو بیان کیا جا رہا ہے خدا نعمت کی تھی، لیکن یہ پہلو کیوں نہیں بیان کرتے کہ انہوں نے خدا کی نعمت کو ٹھکرایا ہے، ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، خدا کی لعنت اور غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، خدا کا غضب تھا ان کے اوپر۔ قرآن کریم میں ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء ومن عبادی فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، کہ بنی اسرائیل تو وہ تھے کہ جن نے خدا کی نعمت کو چھوڑا، اور یہاں تک فرمایا اتستبدلون، جو ہم نے نعمت من و سلوہ کی دی ہے تم اس کو بدل کر یہ سبزیاں، پیاز اور دالیں یہ لینا چاہتے ہو۔ ان نے تو خدا کی نعمتوں کو بدل دیا ہے، نعمتوں کو چھوڑ دیا ہے، غضب کے مستحق ہوئے ہیں۔ پہلی بات خلاصہ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو جو انعام یافتہ ہیں۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ خدا نے خود بتایا کہ 4 طبقات ہیں، نبی، صحابہ، شہداء اور صالحین۔ دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں انعام یافتہ بنی اسرائیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو فرمایا میں نے تمہیں نعمت دی ہے، اگر اتنی بات سے انعام یافتہ ہونا ثابت ہو تو یہ خطاب عام انسان کو بھی کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا خطاب امت محمدیہ کو بھی کیا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے۔ اور اگلی بات، بنی اسرائیل کو صرف کا نعمت دی ہے، اور امت محمدیہ کا میں نے تم پر نعمت مکمل کی ہے۔ اگر صرف نعمت کے ملنے سے بندہ انعام یافتہ ہو پھر بھی بنی اسرائیل نہیں، یہ امت محمدیہ ہے کہ جن پر نعمت نہیں بلکہ نعمت کا اتمام ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل تو وہ تھے جن کو نعمت دی، بدل دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بجائے نعمت کے وہ غضب لے کر آئے، بجائے انعام کے وہ لوگ ایسے تھے کہ مستحق لعنت ہوئے، ان کی تو شکلیں مسخ کی گئیں، ان پر تو بعد میں عذاب آیا، انبیاء علیہ السلام کو انہیں قتل کیا۔ تو ان کی اقتداء کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا جن نے پیغمبر کے لیے اپنا وجود کٹوایا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ کرام نے، قرآن کریم میں ہے جب ان حکم دیا جہاد کا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم تمہارا خدا لڑے، ہم بیٹھے ہیں۔ اور حدیث پاک جو صحابہ کی باری ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کو کہہ دے اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ اور لڑو،
ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ سمندر میں حکم دو، ہم کود پڑیں گے۔ تو انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کے میں حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ایک بات اور سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل فرمایا کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ظاہر ہے انعام یافتہ وہ ہوگا جس کو سارے جہانوں پر فضیلت ملی ہے۔ تو جب فضیلت بنی اسرائیل کو ملی ہے تو انعام یافتہ وہ ہوں گے، ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا آپ کو دھوکہ لگا ہے، دھوکہ لگا ہے۔ اس کا معنی یہ کرنا کہ ان کے دور میں جو تھے اس پر بھی فضیلت اور حضور کے دور میں جو تھے ان پر بھی فضیلت، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ جب قرآن خود کہہ رہا ہے ان نے انبیاء کا قتل کیا، قرآن خود کہہ رہا ہے وہ لعنت کے مستحق ہوئے، قرآن خود کہہ رہا ہے مسکنت اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، قرآن خود کہہ رہا ہے وہ غضب لے کر لوٹے، قرآن خود کہہ رہا ہے انہیں خدا کی نعمتوں کو بدل دیا۔ اب بتاؤ ایسے بندوں کو فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، اس دور میں جو لوگ تھے اس پر فضیلت ان کو دی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، حق بجانب ہے ماننے کی حد تک۔ باقی ایسے استدلال کرنا کہ ان کو ہر دور میں فضیلت ہے، تو پھر آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، اللہ نے آپ کو جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، جہان نہیں، تمام جہانوں کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیا حضرت مریم حضرت ازواج مطہرات امہات المومنین سے بھی افضل ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ معنی کیوں؟ قرآن کریم ازواج مطہرات امہات المومنین کو فرما رہا ہے لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی الہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کوئی الہ جس کو تم خدا کے مقابلے میں کھڑا کرو، تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ کو فضیلت عام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کا کھانا تمام کھانوں پر۔ سرید کا کھانا عرب میں تھا، گوشت اور اس کے بعد روٹی شوربے میں روٹی بھگو کر ایک بہترین سا لذیذ کھانا تیار کرتے۔ یہ طاقتور بھی ہے، زود ہضم بھی ہے، طبیعت کے موافق بھی ہے، عربوں کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو مثال دے کر آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک وہ خاتون، وہ عورت کہ جس کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی جان دے رہے ہوں، اس سے افضل کون ہو سکتی ہے؟ تو صرف اتنی بات استدلال کرنا مناسب نہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے امت محمدیہ کے بارے میں صراحتاً فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، اور اعتدال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر قرآن کریم ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، قرآن کریم کہہ رہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ وہ تو پہلے کے دور تھے، یہ تو آخری امت آ رہی ہے۔ اس لیے اس قسم کے دلائل پیش کر کے امت کو گمراہ مت کرو، خدا کے لیے امت کو راستے سے مت اٹھاؤ، امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان میں معیار پیغمبر کے صحابہ ہیں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اعمال میں معیار پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم مهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، میرا صحابی جس زمین پہ فوت ہوگا اور اسی زمین سے صحابی اٹھایا جائے گا، یہ ان کا قائد بھی ہوگا، ان کا نور بھی ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام سے اعتماد ہٹانے کے لیے مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں امت مسلمہ کے اور امت محمدیہ کے ہر فرد کو کہتا ہوں آپ ہمارے دلائل پر توجہ دیں، سمجھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دائیں بائیں نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔